یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان میں بدھ مت کے آغاز سے پہلے ایک ایسی زبان کا نشو و نما شروع ہو چکا تھا جو عوامی بول چال اور روزمرہ استعمال میں معاون و سازگار ثابت ہو رہی تھی۔ بودھ گان اور دوہا میں شامل مذہبی گیت اگرچہ پالی زبانوں میں ہی ہیں، لیکن بنگلہ زبان و ادب کی تاریخ انہیں اپنا بتاتی ہے۔ 20ویں صدی میں ہندی اور اردو کے چند محققین نے بھی ان کا رشتہ اپنی زبانوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ان کے مطابق بعد کے زمانوں میں اسی زبان کو ہندوی سے موسوم کیا گیا اور موجودہ دور کی ہندی اور اردو کی تولید اسی کے بطن سے ہوئی ہے۔ 10ویں صدی کے بعد کی نظم و نثر کے جو نمونے ہم تک پہنچتے ہیں، ان میں امتداد زمانے کے باعث اتنی تبدیلیاں ہو چکی ہیں کہ آج ان کی صحیح اور اصلی شکل و صورت کا تصور بھی ممکن نہیں۔ عہد خسرو اور اس سے پہلے کی جو ہندوی تصنیفات و تخلیقات موجود ہیں، ان میں کوئی بھی ایسی نہیں جو اپنی اصلی شکل و صورت میں قائم ہو، یعنی جسے معتبر اور مستند قرار دیا جا سکے۔ لہذا ہمارے محققین انہیں مشکوک اور غیر مستند قرار دینے میں خود کو حق بجانب تصور کرتے رہے ہیں۔ امیر خسرو کی مشہور و مقروء تصنیف خالق باری کے ساتھ بھی ہمارے محققین کا یہی سلوک رہا ہے۔ اس منظوم تصنیف میں 200 سے زیادہ اشعار ہیں۔ یہ دراصل ایک منظوم لغت ہے۔ اس میں 3 زبانوں کے مترادفات یکجا کر دیے گئے ہیں۔ یہ 3 زبانیں فارسی، عربی اور ہندوی ہیں۔ لفظ ہندوی یا ہندی کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ امیر خسرو اسے کسی ایک مخصوص زبان کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اس تعلق سے ایک مشہور مثنوی نحس پر میں امیر خسرو نے اپنے زمانے کی جن 12 مروجہ زبانوں کا ذکر کیا ہے، ان زبانوں میں سندھی، لاہوری، کشمیر، گر، تیلنگی، گجر، معبری، گوری، بنگلہ اور اودھ کے ساتھ دہلی و پیرامن دہلی کی زبانوں کے نام شامل ہیں۔ خسرو کے بقول یہ ساری زبانیں ہندوی ہیں۔ یہاں قدر تفصیل سے ذکر کرنے کی وجہ یہ واضح کرنا ہے کہ وہ ہندوی جو دہلی اور پیرامن دہلی سے تعلق رکھتی ہے، امیر خسرو کی مادری زبان ہے، جسے انہوں نے بجا طور پر زبان دہلوی نام سے بھی یاد کیا ہے۔ خسرو کی تمام ہندوی تخلیقات اسی زبان سے عبارت ہیں، گو کہ ان میں دوسری مقامی زبانوں کے الفاظ بھی گھلے ملے نظر آتے ہیں۔ لہذا اس کے بارے میں جہاں بھی کوئی بات آتی ہے، ہندوی سے مراد دہلی اور اس کے اطراف میں بولی جانے والی زبان لی جاتی ہے۔ خالق باری فارسی، عربی اور ہندوی 3 زبانوں کے مترادف الفاظ پر مشتمل ہے۔ امیر خسرو سے قبل ہندوستان میں سنسکرت زبان میں لغت نویسی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی مثال امر کوش ہے، جو بہت مشہور و مقبول لغت مانی جاتی ہے۔ اپنے دور کی دوسری لغتوں کی طرح یہ بھی منظوم ہے، لیکن ذو لسانی یا سے لسانی نہیں ہے۔ امیر خسرو اگرچہ سنسکرت زبان سے واقفیت رکھتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ امر کوش یا اونتی سندری کی مؤلفہ لغت سے بھی واقف تھے۔ لغت نویسی کی روایت کے نام پر وہ جس تصنیف سے روشناس رہے ہوں گے، وہ ابو نصر فراہی کی نصاب الصبیان ہو سکتی ہے۔ یہ کتاب خسرو کی ولادت سے چند برس قبل 1213 میں افغانستان کے شہر فراہ میں مدون کی گئی تھی۔ اس منظوم لغت میں عربی الفاظ کی فارسی مترادفات بتائے گئے ہیں۔ نصاب الصبیان کئی تعلیم گاہوں میں بھی پڑھائی جاتی تھی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ خسرو نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں اس سے استفادہ کیا ہوگا۔ خالق باری اسی کے زیر اثر تصنیف کی گئی معلوم ہوتی ہے۔ ابو نصر فراہی نے نصاب الصبیان اپنے فارسی ہم وطنوں کو عربی الفاظ و معنی سکھانے کی غرض سے تالیف کی تھی، جو اس عہد کے لوگوں کے لیے ایک اہم ضرورت کی تکمیل کا ذریعہ بنی اور اہل ہند کے لیے بھی مفید ثابت ہوئی۔ امیر خسرو نے خالق باری لکھ کر نصاب الصبیان کا محض تتبع ہی نہیں کیا، بلکہ اپنے عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ کر کے اسے ذو لسانی کی بجائے سہ لسانی بنا دیا اور اپنے اہل وطن کے لیے اس کی افادیت کے دروازے کھول دیے۔ اس طرح فراہی کی روایت کی توسیع بھی عمل میں آئی۔ روزمرہ زندگی میں کام آنے والی باتوں، مثلا اخلاقی اصولوں، دعائیہ کلموں، مفید ہدایتوں، یہاں تک کہ اطباء کے نسخوں تک کو نظم کرنے کی روایت دنیا کی کئی زبانوں میں ملتی ہے۔
یہ روایت فارسی، عربی اور سنسکرت زبانوں میں بھی زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے۔ دراصل جب کوئی بات نثر میں کہی جاتی ہے تو اس میں عموماً زیادہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس کے برعکس جب وہی بات پیرا یا شعر میں بیان کی جاتی ہے تو پورا مفہوم کم از کم الفاظ میں ادا ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں نثر کی بنسبت نظم جلدی اور آسانی سے یاد ہو جاتی ہے اور عرصہ دراز تک ذہن میں محفوظ بھی رہتی ہے۔ اسی لیے امیر خسرو نے مترادف الفاظ کی لغت مدون کرنے کے لیے پیرایہ نظم زیادہ مفید اور مناسب تصور کیا ہوگا۔ 3 مختلف زبانوں کے مترادف الفاظ کو ان کے تلفظات کے ساتھ اشعار میں پرو دینا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں۔ ہر چند کے امیر خسرو اپنی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کے حامل ایک قادر الکلام شاعر تھے اور بدیع گوئی میں بھی انہیں درجہ کمال حاصل تھا، لیکن اس کام کی نوعیت بالکل ہی مختلف تھی۔ بحروں کا انتخاب بھی ان کے لیے کسی دشوار گزار مرحلے سے کم نہ رہا ہوگا۔ فارسی اور عربی زبانوں کے الفاظ کی کثرت کے باعث انہی زبانوں کے مروجہ بحروں کا استعمال بھی ایک فطری عمل تھا۔ خسرو کو ان بحروں پر قدرت بھی حاصل تھی، تاہم تینوں زبانوں کے مترادف الفاظ پر مشتمل لغت کے لیے کسی ایک بحر کی بجائے مختلف بحروں کا استعمال بڑی حد تک ناگزیر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا امیر خسرو نے یہی کیا۔ خالق باری امیر خسرو کی ایک مختصر سی منظوم تصنیف ہے جسے ہندوی، اردو اور ہندی کی اولین لغت کا درجہ حاصل ہے۔ یہ ہندوستان میں مدون کی جانے والی پہلی سہل لسانی لغت ہے جو ملکی اور غیر ملکی زبانوں کے الفاظ اور مترادفات پر مشتمل ہے۔ اسے بر صغیر کی سب سے زیادہ مشہور اور مقبول عام تصنیف ہونے کا شرف حاصل رہا ہے۔ عام روایت کے مطابق خالق باری گزشتہ کئی صدیوں سے بر صغیر کی درس گاہوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے کہ فارسی، عربی اور ہندوی زبانوں کے عام استعمال کے الفاظ اور باہم دیگر ان کے مترادفات کے ذریعے ہندوستان جیسے طویل و عریض ملک کے باشندوں کے درمیان آپسی روابط قائم کرنے اور بر صغیر کی بے مثال گنگا جمنی تہذیب کے فروغ میں اس چھوٹی سی تصنیف کا بھی بڑا اہم حصہ رہا ہے۔ اگرچہ دور حاضر میں اس تصنیف کی وہ اہمیت اور قدر و قیمت نہیں رہی جو اسے زمانہ ماضی میں حاصل رہی تھی، تاہم کسی تصنیف کا مسلسل صدیوں تک کارآمد ثابت ہونا اور اس سے نسلاً بعد نسل لاتعداد افراد کا استفادہ کرتے رہنا بجائے خود اس کی اہمیت کا ایک روشن ثبوت ہے۔ خالق باری کے لیے لفظ بے مثال کا استعمال پہلی بار میں کر رہا ہوں، لہذا یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ عہد خسروی میں، اس سے پہلے اور بعد کے زمانوں میں ہمارے یہاں ایسی کوئی لغت نہیں ملتی جو 3 زبانوں کے الفاظ پر مشتمل ہو۔ خسرو سے قبل کسی نے اپنی تصنیف میں غیر ملکی زبانوں کے ایسے مترادفات بھی استعمال نہیں کیے جو زبان ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں۔ یہ لغت بنیادی طور پر ہندوستان میں رہنے بسنے والوں کی سہولت کے لیے مدون کی گئی تھی اور اس سے کئی صدیوں تک استفادہ کیا جاتا رہا۔ کوئی بھی لغت اس سے زیادہ مشہور و مقبول نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی لغت کے اتنے زیادہ مخطوطے ملتے ہیں جتنے کہ خالق باری کے آج بھی موجود ہیں۔ ہندوستان میں پرنٹنگ پریس کی آمد کے بعد کسی لغت کے اس سے زیادہ چھپنے کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ خالق باری کے تتبع میں منظوم لغت نویسی کا جو طویل سلسلہ نظر آتا ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک مثال کا درجہ رکھتا ہے۔ علاوہ ازیں خالق باری کی طرح کوئی لغت نہ تو موضوع بحث بنی، نہ ہی کئی اہم اور بڑے ناقدین و محققین کی توجہ کی مرکز رہی، اور نہ ہی ادبی تاریخوں میں کسی لغت کا اتنا ذکر ہوا جتنا کہ امیر خسرو کی خالق باری کا ہوتا رہا ہے۔ انہی بنیادوں پر خالق باری کو اپنی طرز کی ایک بے مثال سہل لسانی لغت قرار دیا جاتا ہے۔